السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہمارے ذہن میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو میں آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی زندگی کو بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا ماحول تھا اور آپ کی ولادت سے پہلے عرب کے اندر، دنیا کے اندر کیا ماحول تھا اور آپ کی ولادت کے بعد کیا ماحول ہو گیا۔ میری بساط نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سکوں، لیکن اپنی استعداد کے مطابق تھوڑا بہت بیان کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا مسئلہ ہو تو آپ اس کو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پورے جزیرۃ العرب کے اندر کوئی بھی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ کوئی نظام تھا، نہ کوئی عدالت تھی۔ جس کے من میں جو آتا تھا وہ کرتا تھا۔ لوگوں کی حق تلفی ہوا کرتی تھی، امانت میں لوگ خیانت کر لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے اور اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک شاعر نے ان کے حالات کو ایک نظم میں پرویا ہے بڑے اچھے انداز سے۔ کیا نظم ہے؟ وہ نظم یہ ہے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، نہ جنگ آتی تھی پھر دو چار کے بس میں، جب لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ بڑا ہی سنگین معاملہ تھا، بڑا ہی سنگین معاملہ۔ جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں ایک لاڈلا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے وہ سوموار یعنی پیر کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بڑا ہی عجیب ماحول ہو گیا، بڑا ہی عجیب ماحول۔ کیسا ماحول تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، نارمل جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن پہ نشانات ہوتے ہیں، غلاظت لگی ہوتی ہے، خون کے دھبے لگے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے بدن پر کوئی دھبا نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، آپ بالکل صاف ستھرے دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ کی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناف کٹی ہوئی تھی آپ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو چاروں طرف روشن ہی روشن، پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بستر بیٹھایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سجدہ رو ہو گئے اور بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہ معصوم بچہ جس سے نہ دنیا کی خبر ہے، نہ اپنی آخرت کی خبر ہے، نہ اپنی خبر ہے، نہ کسی چیز کی خبر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہی فوراً سجدہ رو ہو گئے، یعنی اللہ کو سجدہ کیا۔ اور چاروں طرف سے آواز آنے لگی، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو ایک عجیب ماحول تھا، بڑا عجیب ماحول تھا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتی ہوں۔
اتنے میں آپ کے اب کے دادا آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے آمنہ تو نے اس کا کوئی نام سوچا ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ ہوا ہے نہ میرے دل پہ قابو ہے نہ زبان پہ قابو ہے، ذہن میں تو کئی نام آتے ہیں لیکن دل میں دستک ہوتی ہے کہ ان کا نام محمد رکھوں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس نام کے بچے کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ تو پورے عرب کی بات کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں کہ اس نام کے بچہ اس پورے عرب میں کیا پوری دنیا میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے بڑا عجیب ماحول تھا، آپ نے سب کا حق دیا، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے وہ حق بتایا گیا۔ آپ کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی صفتیں موجود تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، صالح علیہ السلام کی فصاحت تھی، موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا، ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی۔ آپ تو تمام نبیوں کا ایک گلدستہ تھے۔ تو عرب کا ایک دستور تھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو کچھ دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھی اور ان بچوں کو دیہات میں لے آ کر ان کی پرورش کیا کرتی تھی تاکہ ان کی صحت اچھے سے ہو سکے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت بھی کچھ عورتیں دیہات سے آئیں اور جن کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے سب بچے لے لیے۔ دائی حلیمہ کی اونٹنی بوڑھی تھی، وہ بیچاری پیچھے رہ گئی تھی۔ جب ان کو معلوم چلا کہ سب عورتیں بچوں کو لے گئی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یتیم تھے، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ تو یتیم تھے، تو کسی عورت نے یتیم ہونے کی وجہ سے آپ کو نہیں لیا۔ حضرت حلیمہ جو اپنی دبلی پتلی سواری پر سوار ہو کے آتی ہیں، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی بڑھاتی ہیں تو اس میں ایک عجیب جان آ جاتی ہے، جو لے کے چلتی ہیں تو ان کی جو سواری سب سے پیچھے تھی سب سے آگے ہو جاتی ہے اور قافلے والوں کے سب سے آگے نکل جائے۔ سب لوگ حیرت انگیز میں کہ آج حلیمہ کی سواری کیا ہو گیا کہ ہم سے آگے نکل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ عالم ہے تو آپ کی جوانی کیا عالم ہوگا، آپ کے شباب کا دور بھی بڑا عجیب تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا سفر میں تجارت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک راہب ملا، اس نے تورات میں آخری نبی کی کچھ نشانیاں پڑھی تھیں۔ جیسے ہی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان نشانیوں پر غور کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ تو اس نے فوراً ابو طالب سے کہا یہ نبی آخر الزماں ہیں، لہٰذا ان کو آگے مت لے جائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا واپس لے آئے اور اس سفر کے اندر ابو طالب کو بڑا نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار کے اعتبار سے جتنے خوبصورت تھے اتنے ہی جمال اور کمال کے اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت تھے۔ آپ کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو خدا کی قسم اپنے دل چاک کر لیتی۔ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس شعر کے بعد کوئی سیرت نگار کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعریف کر سکے کہ آپ کی کتنی خوبصورتی تھی، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی بتایا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنا ہے، کردار کے ساتھ بتایا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے۔ لیکن ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہمارے ذہن میں یعنی کیسی خرافاتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے ہم سب بھول جاتے ہیں۔ کیسی خرافاتیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہمیں جلوس نکالنا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں جھنڈے لگانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اپنے گھروں میں جھنڈے لگاؤ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے تم جلوس نکالو، میرے نبی نے یہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، اپنی زندگی کو نبی والی زندگی بنا لو۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم خود اندازہ کریں کہ ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کس قدر چل رہی ہے، کہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزار رہے ہیں، کہ ہمارا لیٹنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لوگوں کے ساتھ اخلاق، ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق کس طرح ہے۔ اگر ہمارے اخلاق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں کے ساتھ معاملات اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہیں تو جبھی ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جو نئی بدعات چالو ہو گئی ہیں کہ سر پہ پٹی باندھ لو اور جھنڈا لے کے نکل جاؤ، اور نہ نماز کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم خود اندازہ لگا لیں، آج 100% میں سے 90% ایسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ بڑا ہی عجیب ماحول ہے۔ ایک محلے میں 100 لوگ رہتے ہیں، جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اس مسجد میں 10 یا 12 یا 15 لوگ، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس کا بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں اتنے کم مسلمان نماز پڑھنے والے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کا دامن تو وہ تھامے ہوئے ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ آپ نبی کی سنتوں میں عمل کریں، آپ کی زندگی میں ایسے بدلاؤ آ جائے گا کہ آپ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ صرف زبان سے اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کرنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا یہ بہت بڑا دخل ہے زندگی کے اندر۔ ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے۔ ہمیں ایک دن اپنا عشق ظاہر نہیں کرنا ہے، ہمیں ایک دن اللہ کے نبی کی محبت کو ظاہر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہم نبی کے عشق کو ظاہر کریں گے اور بتا دیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج جو چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان میں گستاخی کرے، ہم خاموش رہیں؟ اگر ہماری دل میں اللہ کے نبی کا عشق ہے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہم اسے بتا دیں گے اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اگر میرے نبی کے اوپر کوئی آنچ بھی آئے گی، کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے گا، تو ہم بتا دیں گے اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں اور عمل کریں کہ میرے نبی نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ یہی ہے سچا عشق، یہی ہے سچی محبت۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں گے کہ میرے نبی نے جس طرح بتایا ہے کہ نماز پڑھو تو فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ، میرے نبی نے بتایا کہ فلاں کام کرو تو فوراً وہ فلاں کام کرنے دو، اسے کہتے ہیں سچی محبت، اسے کہتے ہیں سچا عشق۔ سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال لینا، سر پہ پٹی باندھ لینا اور نعرہ لگا دینا، یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کوئی بات نکلے اور اس پہ فوراً عمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنتوں کا عامل بنا دے۔ ہم ایک دن کی محبت نہیں، ہم جس طرح اپنی محبت کو 12 ربیع الاول میں ظاہر کرتے ہیں، ہم اس محبت کو پوری زندگی اس کو ظاہر کریں۔ میرے نبی نے جو فرمایا اس پر مکمل طور پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے نفع اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔